السلام علیکم۔ فون کی بیل سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں روشنی نہیں تھی، شاید ہمیشہ کی طرح آج بھی بجلی نہیں تھی۔ کمرے میں کھڑکی کے ذریعے چاند کی چاندنی داخل ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے میں اپنا فون تلاش کر سکا۔ فون میں نے جلدی سے کان کے ساتھ لگایا۔ السلام علیکم۔ دوسری طرف سے آواز آئی، بچاؤ بچاؤ، مجھے بچاؤ، خدا کے لیے میری مدد کرو۔ جی کون؟ رات کے اس ٹائم کون ہو تم؟ مجھے تنگ کرنے والے؟ میں نے پوچھا۔ میں تمہارا دوست ہوں، اکبر۔ ہاں اکبر، کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ یار وہ مجھے مار دے گی، میرا خون پی جائے گی، وہ میری طرف آ رہی ہے۔ کون کون تم کو مار دے گی؟ ہیلو ہیلو اکبر۔ لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے خود اکبر کا نمبر ڈائل کیا، لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہ موصول ہوا۔ میں اس طرح کی باتوں سے پریشان ہو گیا تھا۔ اکبر کی نئی شادی ہوئی تھی، وہ میرے ساتھ بینک میں کام کرتا تھا، ہم بہت اچھے دوست تھے۔ میں نے الماری سے اپنا پستول نکالا اور اکبر کے گھر کی طرف چل دیا۔ اکبر کا گھر کم آبادی والے علاقے میں تھا۔ گھر کے پاس ایک نہر گزر رہی تھی اور اس کے پار ایک قبرستان تھا۔ جلدی میں اس کے گھر میں پہنچ گیا۔ اس کا گھر 3 کمروں پر مشتمل تھا اور ایک باورچی خانہ اور چھوٹا سا صحن تھا، جس میں ایک بڑا پرانا کیکر کا درخت تھا، جس کے اوپر بہت سے پرندوں کے گھونسلے بنے ہوئے تھے۔ صحن سے ہوتے ہوئے میں نے کیکر کے درخت پر نظر ڈالی۔ پرندے خاموشی سے اپنے گھونسلوں میں دب کر آرام کر رہے تھے۔ میں نے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ ہمیشہ کی طرح کھلا ہی تھا، لیکن کمرے اندر سے بند تھے۔ میں نے کافی دیر دستک دی، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ مجھے کھڑکی کا خیال آیا جو نہر والی سائڈ پر تھی۔ میں گھر کی پچھلی طرف گیا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، کھڑکی کھلی تھی اور کھڑکی کے اوپر تازے خون کے نشان تھے۔ میں نے کھڑکی کے ذریعے اندر چھلانگ لگائی۔ اب بجلی آ چکی تھی۔ میں نے بلب جلایا تو میرے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ اکبر بیڈ کے نیچے خون میں لت پت پڑا تھا۔ میں نے اکبر کو چیک کیا تو وہ اس دنیا کو چھوڑ چکا تھا۔ اچانک میری نظر خون کے دھبوں پر پڑی جو کسی کے پاؤں کے تھے، یعنی کوئی کمرے سے کھڑکی کی طرف سے باہر گیا تھا اور خون کے نشان اس کے پاؤں کے ذریعے فرش پر بنے ہوئے تھے۔ میں نے پہلے گھر کی تلاشی لی، لیکن بھابھی کا کوئی پتہ نہ چلا۔ وہ قاتل ہو سکتا ہے بھابھی کو ساتھ لے گیا ہو۔ میں نے پاؤں کے نشانوں کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا اور کھڑکی کے ذریعے باہر آ گیا، لیکن میں نے تھانے کال کر دی تھی اور سب حقیقت بتا دی تھی۔ پاؤں کے نشان ٹارچ کی روشنی میں بہت واضح نظر آ رہے تھے، لیکن یہ کیا؟ یہ نشان تو نہر میں جا رہے تھے، یعنی قاتل نے نہر پار کی تھی، پر میں نہر پار نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے میں نے 1 کلومیٹر لمبا چکر نہر سے ہو کر لگایا اور پھر نہر کی دوسری جانب ان پاؤں کے نشان تلاش کرنے لگا۔ جلد ہی تازے پاؤں کے نشان مل گئے۔ یہ نشان قبرستان کی طرف جا رہے تھے۔ مجھے قبرستان سے ڈر لگتا ہے، میں اندر نہیں جانا چاہتا تھا۔ اچانک میرے کانوں میں پولیس کی گاڑی کی آواز آنے کی شور سنائی دیا تو میں واپس اکبر کے گھر کی طرف چل دیا۔ میں نے اپنا تعارف کروایا اور بتایا کہ یہ نشان قبرستان میں جا رہے ہیں۔ میں قبرستان میں اکیلا نہیں جا سکتا تھا، اگر آپ نے ساتھ چلنا ہے تو چلو، کیونکہ وہ قاتل بھابھی کو قبرستان کی طرف لے گیا ہے۔ انسپیکٹر نے اپنے ساتھ 2 آدمی لیے اور باقی وہاں شواہد اکٹھا کرنے لگے۔ ہم قبرستان میں داخل ہو گئے تھے۔ قبرستان بہت ہی قدیمی معلوم پڑتا تھا۔ میں پہلے اس قبرستان میں کبھی نہیں آیا تھا۔ قبریں ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی، پاؤں کے نشان اب ہمیں نہیں مل رہے تھے۔ ہم لوگ ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ انسپیکٹر صاحب نے کہا، کیا اکبر کی کسی سے ذاتی دشمنی تھی یا کوئی کاروباری دشمنی وغیرہ تو نہیں تھی؟ انسپیکٹر صاحب، اکبر بہت ہی شریف اور خاندانی انسان تھا، اس کی کسی سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ اچھا، تو اس کی شادی کب اور کہاں ہوئی تھی؟ اور اس نے بینک سے چھٹی لی تھی؟ سر، صبح اس کی حاضری تھی۔ ثنا سے اس کی ملاقات ایک پارٹی میں ہوئی تھی۔ اس بات کو 2 ہفتے ہو گئے تھے۔ گویا ان دونوں نے 2 ہفتوں کے اندر اندر شادی بھی کر لی؟ جی انسپیکٹر صاحب، ثنا اس دنیا میں اکیلی تھی، ماں باپ ایک حادثے میں فوت ہو گئے تھے۔ اس کے چاچا نے اس کو پالا تھا، اس لیے انہوں نے بھی شادی میں دیر نہیں کی۔ وہ کہاں رہتے ہیں؟ وہ بھی اسی شہر میں رہتے ہیں، وہ بھی شریف لوگ ہیں۔ شادی کے دن بھی ان کے گھر گیا تھا میں، بہت نیک دل اور اچھی فیملی ہے۔ اچانک سپاہی نے آواز دی، انسپیکٹر صاحب، یہاں پر ایک لڑکی پڑی ہے۔ ہم ایک طرف درخت میں چلے گئے، وہاں کافی درخت تھے اور ایک درخت کے نیچے بھابھی ثنا پڑی ہوئی تھی، اور میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ وہ نشان بھابھی کے پاؤں کے تھے، کیونکہ اب ان کے پاؤں پر خون جم چکا تھا
اور وہ بے ہوش تھی۔ انسپیکٹر صاحب نے گاڑی والے کو کال کی، وہ قبرستان کے پاس گاڑی لے آیا اور پھر ہم بھابھی کو لے کر اسپتال گئے۔ کافی دیر سے وہ بے ہوش تھی۔ اب وہی ہمیں بتا سکتی تھی کہ اکبر کا قاتل کون ہے اور وہ قبرستان میں کیسے آئی ہے۔ میں اکبر کے کفن دفن میں مصروف تھا۔ اکبر کا بھائی اور والد بھی گاؤں سے آئے تھے۔ اکبر کا بڑا بھائی اکرم بہت ہی پریشان تھا کیونکہ وہ اپنے بھائی سے بہت پیار کرتا تھا۔ والد کا بھی بہت برا حال تھا۔ وہ تو اکبر کی ضد کے پیچھے خاموش تھے۔ اکبر ہی ضد کر کے شہر آیا تھا اور بینک میں ملازم ہو گیا تھا۔ شادی بھی اسی نے اپنی پسند سے کی تھی، اس لیے وہ ثنا بھابھی پر شک کر رہے تھے۔ جب تک ہم کسی کو اچھی طرح سے ملتے نہیں ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ وہ کون ہے اور اس کی طبیعت کیسی ہے۔ آج اس واقعے کو 3 دن ہو گئے تھے۔ بھابھی ابھی تک بے ہوش تھی اور قاتل کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ میں بینک سے واپسی پر ہسپتال کا چکر لگاتا تھا۔ اکرم بھائی اور اکبر کی والدہ صاحبہ ہسپتال میں ہی تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ بھابھی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم قاتل تک پہنچ سکتے ہیں۔ پولیس کے 2 آدمی بھی ہر وقت ڈیوٹی پر ہوتے تھے۔ ہمیشہ کی طرح میں فارغ ہو کر تھانے گیا تو میری ملاقات انسپیکٹر سے ہو گئی۔ خان میرا کلاس فیلو تھا اور ہماری بہت اچھی دوستی بھی تھی۔ میں نے سارا واقعہ خان کو بتایا۔ انسپیکٹر خان کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ کافی دیر کے بعد وہ بولا، اس قسم کے 2-3 کیس پہلے بھی ہوئے ہیں۔ کیا مطلب؟ کیسے کیس خان؟ اکیلا گھر، آبادی سے دور، یعنی کم آباد ہی والا علاقہ تھا، اور پھر شادی بھی اچانک اور ایک انجان لڑکی سے کی۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن ثنا بھابھی تو بہت اچھی ہیں، کافی خدمت کرتی تھی اکبر کی۔ اچھا تو وہ کہاں ہے؟ کیا زندہ ہے؟ ہاں وہ زندہ ہے اور ہسپتال میں داخل ہے اور بے ہوش ہے۔ چلو ہسپتال چلتے ہیں، وہاں پر ہی بات واضح ہوگی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو اکرم بھائی وہاں پر موجود تھے۔ اکرم بھائی، بھابھی کو ہوش آیا؟ نہیں، وہ ابھی تک بے ہوش ہے، ٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ وہ تھیٹر روم میں ہے۔ ہم باہر انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر میں ڈاکٹر صاحب آئے تو خان نے پوچھا، ڈاکٹر صاحب اب مریضاں کیسی ہیں اور ہوش کب تک آ جائے گا؟ وہ خطرے سے باہر ہے، ہوش بھی جلد ہی آ جائے گا۔ کیا ہم دے سکتے ہیں اس کو؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، اس کو کمرے میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ ہم تینوں کمرے میں آئے تو میں نے دیکھا کہ خان بھابھی کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ یہ ثنا بھابھی ہے، اکرم نے کہا۔ اچھا، خان نے کہا، آؤ میرے ساتھ باہر آؤ۔ ہم دونوں باہر آئے اور ایک طرف ہو کر کھڑے ہو گئے تو خان نے بتایا، سفیر یہ ثنا لڑکی ہے جو ہمیں مل نہیں رہی تھی کیونکہ ہر قتل ہونے والے دولہے کے ساتھ ہمیں اسی کی تصویر ملی ہے۔ کیا یہ لڑکی قاتل ہے؟ یہ کیا کہہ رہے ہو خان؟ یہ تو بہت معصوم ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا، میں نے حیرانگی سے کہا۔ اکرم بھائی بھی حیران ہو گئے۔ یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن شک اسی پر جا رہا ہے کیونکہ یہ اس تصویر والی لڑکی سے بہت ملتی ہے اور ہر قتل ہونے والے شخص کی شادی کی تصویر میں ایک ہی جیسی لڑکی ہم نے دیکھی ہے، اور شادی کے 2 یا 1 ہفتے بعد ہی وہ لڑکی اپنے شوہر کو قتل کر کے چلی جاتی ہے، اور پھر ہم اسے کب سے تلاش کر رہے ہیں لیکن وہ ہمیں نہیں مل رہی۔ لیکن یہ اب اس بار کس طرح پکڑی گئی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ اصل میں اکبر نے قتل ہونے سے پہلے ہی مجھ سے بات کی تھی کال پر۔ میں فوراً نکل پڑا۔ 5-10 منٹ میں اس کے گھر پہنچ گیا تھا، تو شاید یہ اس وقت اپنا کام کر کے نکلی ہی ہوگی۔ میں نے اس کا پیچھا کیا، مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ میں کس کے پیچھے جا رہا ہوں، میں تو وہ خون کے نشانوں کا پیچھا کر رہا تھا۔ انسپیکٹر خان نے پولیس اسٹیشن فون کیا کہ 2 لیڈیز آئیں۔ میں نے خان سے کہا، اگر یہ چکر ہے تو ہمیں کسی دم درود والے سے رابطہ کرنا چاہیے۔ ہاں سفیر، تم نے ٹھیک کہا، میرا ایک جاننے والا بزرگ ہے، وہ عمل کرتے ہیں، میں ان سے بات کرتا ہوں۔ جلد ہی وہ لیڈیز پولیس وہاں آ گئی، پھر ہم دونوں اس بزرگ کے پاس چلے گئے۔ وہ بہت نیک بزرگ تھے، ان کے آستانے پر ہر وقت ہجوم ہوتا تھا، ہر وقت کوئی نہ کوئی آپ کی خدمت میں موجود ہوتا تھا۔ خیر ہم نے پہلے کال کی تھی اس لیے وہ ہمارے منتظر تھے۔ میں نے اور انسپیکٹر صاحب نے ساری بات پیر بابا کو بتا دی۔ پیر بابا نے آنکھیں بند کر لی اور وہ منہ میں کچھ پڑھ رہے تھے۔ اچھا تو آپ لوگ کیا چاہتے ہو، اس لڑکی کی حقیقت یا پھر اس کا خاتمہ کرنا چاہتے ہو یا پھر کوئی سخت سزا دینا چاہتے ہو؟ پیر بابا آپ ہمیں پہلے یہ تو بتائیں کہ وہ کون ہے اور وہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ وہ مکمل انسان نہیں ہے اور نہ ہی مکمل چڑیل ہے، وہ ایک انسان اور چڑیل کی بیٹی ہے، یعنی چڑیل اس کی ماں ہے اور اس کا باپ ایک انسان تھا اور اس کو چھوڑ کر چلا گیا تھا، اور اس کی چڑیل ماں کو ایک ہندو نے چلا کاٹ کر اپنی قید میں کر لیا تھا، تو اس کی پرورش انسانوں میں ہوئی تھی۔ اس کے چاچا نے اس کو پالا تھا، چاچا اس کی حقیقت سے نا علم تھا۔ آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ وہ چڑیل کی بیٹی بہت معصوم اور بھولی بھالی صورت لے کر پیدا ہوئی ہے، ہر کوئی اس پر اعتماد کر لیتا ہے،
اور وہ اپنا شکار خود ہی تلاش کرتی ہے۔ پہلے وہ انسان سے شادی کرتی ہے اور پھر اچانک کسی دن اس کا خون پی کر اسے مار دیتی ہے اور ہفتوں کے لیے غائب ہو جاتی ہے۔ جب اس کے چاچا کو اس حادثے کا پتہ چلتا ہے تو وہ بیچارہ اس کی تلاش میں تھانے، اسپتالوں میں، اسٹیشن اور نہ جانے کہاں کہاں تلاش کرتا ہے۔ جب وہ ملتی ہے تو ایک کہانی سناتی ہے اور اپنے معصوم چہرے کا فائدہ اٹھا کر کچھ ہفتے گھر میں آرام کرتی ہے اور پھر تازہ دم ہو کر شکار کی تلاش شروع کر دیتی ہے۔ اس کے چاچا کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اتنی شادیاں کرتی ہے۔ لیکن پیر بابا، اس بار وہ پکڑی کیسے گئی اور وہ اب تک بے ہوش کیوں ہے؟ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ وہ چڑیل کی بیٹی ہے، لیکن اس کے اندر انسان کا بھی خون ہے، اس لیے وہ کمزوری اور تھکاوٹ بھی محسوس کرتی ہے۔ اس رات جب اپنا شکار کر کے قبرستان کی طرف جا رہی تھی تو اسے نہر بھی پار کرنا پڑی تھی۔ اس کو معلوم ہو گیا تھا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے، اس لیے جلدی میں وہ اس درخت سے ٹکرا گئی اور بے ہوش ہو گئی کیونکہ اب اس پر تھکاوٹ طاری ہو گئی تھی۔ پیر بابا نے ہم سے پوچھا، اب آپ لوگ بتاؤ کہ آپ اس چڑیل کی بیٹی کو کیا سزا دینا چاہتے ہیں؟ ہم نے پیر بابا سے پوچھا، کیا اگر ہم اسے گولی ماریں تو گولی اس پر اثر کرے گی؟ پیر بابا نے کہا، بالکل اثر تو کرے گی، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اس گولی سے مر جائے۔ اس چڑیل کی بیٹی کو مارنے کے لیے قبر پر بیٹھ کر چلہ کاٹنا پڑے گا۔ چلہ کاٹنے کے بعد اس چڑیل میں چڑیل والی طاقت آ جائے گی اور پھر ہم اسے سزا دیں گے۔ پھر جو سزا ہم اسے دیں گے، اس سزا سے اسے تکلیف ہوگی۔ آپ لوگ کسی آدمی کو تلاش کریں جو یہ چلہ کاٹ سکے، کیونکہ میں تو پہلے ہی ایک چلہ کاٹ رہا ہوں اور وہ چلہ پورے کیے بغیر میں دوسرا چلہ نہیں کاٹ سکتا۔ میں فوراً بولا، میں تیار ہوں یہ چلہ کاٹنے کے لیے۔ اس نے میرے دوست اکبر کو مارا ہے اور نہ جانے کتنے معصوم لوگوں کو مارا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، پیر بابا نے کہا، آپ ایک قبر تلاش کرو اور اس پر بیٹھ کر کل سے یہ چلہ کرنا شروع کرو۔ یہ لو ستو کے دانے، کسی پرانی قبر پر بیٹھ کر ان دانوں پر پڑھائی کرنی ہے اور حصار سے باہر نہیں آنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے میری آواز آئے یا میں خود ہی آؤں یا تمہارا دوست اکبر بھی آ جائے، تم نے کسی کی بات پر عمل نہیں کرنا، بس میرا بتایا ہوا یہ عمل جاری رکھنا ہے اور اس بارے میں کسی سے کوئی بات بھی نہیں کرنی۔ میں نے پیر بابا کی بات مان لی، لیکن میرا دل تسلیم نہیں کر رہا تھا کہ بھابھی ایک بے رحم قاتل ہو سکتی ہے اور وہ ایک چڑیل کی بیٹی ہے۔ رات کا وقت تھا، فون کی گھنٹی سن کر میری آنکھ کھل گئی تو یہ اطلاع ملی کہ بھابھی ثنا ہسپتال سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ اس بارے میں اور کچھ معلوم نہ ہوا۔ میں نے اسی وقت انسپکٹر سے بات کی تو اس نے کہا، سفیر بھائی، اب وہ چلہ کرنا بھی ضروری ہے، خدا نہ کرے وہ کسی اور کو کہیں قتل نہ کر دے۔ صبح ہوتے ہی میں نے بینک سے چھٹی لی اور انسپکٹر خان کے پاس گیا۔ میں پولیس اسٹیشن چلا گیا، وہ میرا انتظار کر رہا تھا۔ ہاں تو چھٹی لے لی آپ نے؟ پولیس انسپکٹر نے پوچھا۔ جی ہاں۔ ٹھیک ہے، چائے پی لو تو ہم ثنا بھابھی کے چاچا کے گھر چلتے ہیں۔ اور پھر ہم دونوں نے چائے پی اور ثنا کے چاچا کے گھر کی طرف چل پڑے۔ ثنا بھابھی کے چاچا کے گھر پہنچے تو پتہ چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے اور سب لوگ ان کو ان کے آبائی گاؤں لے کر گئے ہیں دفن کرنے کے لیے۔ پھر ہم واپس پیر بابا کے پاس آئے۔ پیر بابا سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ سفیر بیٹا، آپ چلہ کرنا شروع کرو۔ انسپکٹر صاحب، آپ بے شک ثنا کے آبائی گاؤں چلے جائیں اس کے پیچھے، اگر وہاں پر ملتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو جہاں پر چلہ کاٹا جا رہا ہے وہاں پر ضرور آئے گی، پھر وہیں پر اس کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے پیر بابا، جیسا آپ کا حکم۔ پھر میں قبرستان چلا گیا اور رات کے لیے جگہ تلاش کرنے لگا۔ جلدی مجھے ایک پرانے درخت کے پاس ایک پرانی قبر مل گئی۔ میں اس پر نشان لگا کر آ گیا اور کھانا کھا کر سو گیا تھا۔ میری آنکھ شام کو 5 بجے کھلی، ابھی اندھیرا ہونے میں کچھ دیر باقی تھی۔ میں اپنی جگہ پر پہنچ گیا تھا۔ وہاں پر میں نے حصار کھینچا تو میں اس قبر پر بیٹھ گیا اور رات ہوتے ہی چلہ شروع کر دیا۔ پہلی رات سکون سے گزری۔ انسپکٹر خان ثنا کے گاؤں گیا ہوا تھا۔ میں گھر آ کر سارا دن سویا رہا۔ بہت سی کالیں آئیں لیکن میں نے یس نہیں کی۔ رات کو پھر میں اٹھا اور کھانا وغیرہ کھایا اور قبرستان کی طرف چل دیا۔ اپنی جگہ پر پہنچ کر میں بیٹھ گیا۔ آج موسم بھی خراب معلوم ہوتا تھا، چاند کا کوئی نام و نشان نہ تھا، ہوا تیز ہوتی جا رہی تھی اور مجھے چلہ کرنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ میں حیران تھا کہ جب میں گھر سے نکلا تھا تو موسم صاف تھا، لیکن جب قبرستان میں قدم رکھا تو موسم خراب ہو گیا۔ خیر، میں علم کرنے لگا
آسمان پر بجلی چمکی اور بادل شور کرنے لگا، ہوائیں تیز تیز چلنے لگی، بہت زیادہ شور ہو رہا تھا، مجھے عمل کرنے میں بہت مشکل ہو رہی تھی۔ کچھ دیر میں بارش شروع ہو گئی، لیکن یہ کیا، بارش حصار کے باہر ہی ہو رہی تھی اور جس جگہ میں تھا وہاں کوئی اثر نہ ہو رہا تھا۔ بادل خوب برسا، ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا، لیکن حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ پانی کا ایک قطرہ بھی میرے قریب نہیں آ رہا تھا۔ پھر موسم صاف ہو گیا، چاند نظر آنے لگا اور چاندنی ہر چیز کو منور کرنے لگی، اور اب مکمل خاموشی تھی۔ میں نے اپنا عمل جاری رکھا تھا۔ صبح ہونے سے کچھ دیر پہلے مجھے انسپکٹر خان اپنے پاس آتا ہوا نظر آیا۔ خان نے کہا، سفیر، یہ عمل، یہ چلہ چھوڑ دو، ہم نے ثنا کو مار دیا ہے، اب وہ مر چکی ہے۔ لیکن اس وقت میں ہوش میں تھا، مجھے پیر بابا والی بات یاد تھی، میں بھلا چلہ کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ میں چلے میں مگن رہا۔ خان نے کہا، اٹھ جاؤ میرے دوست، کیوں دیر کر رہے ہو، اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہو، آؤ میرے ساتھ، میرا ہاتھ پکڑو۔ خان نے میری طرف ہاتھ بڑھایا تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی، وہ غائب ہو گیا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میں نے کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا۔ صبح ہوئی تو میں گھر لوٹ آیا اور کھانا کھا کر سو گیا۔ رات کو پھر میں قبرستان کی طرف چل دیا۔ اب سخت امتحان شروع ہونے والا تھا اور میں اس کے لیے تیار تھا۔ وہ تقریباً آدھی رات کا وقت تھا جب مجھے دور سے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ کوئی سفید سایہ میری طرف آ رہا تھا۔ قریب آیا تو میں نے دیکھا وہ ثنا ہی تھی۔ اس نے بہت معصوم صورت بنائی ہوئی تھی اور مجھ سے معافیاں مانگنے لگی۔ بھائی، مجھے معاف کر دو، میں جینا چاہتی ہوں، میرا وعدہ ہے میں آئندہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ کافی دیر کھڑی رہی، پھر خاموش اور مایوس ہو کر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد پھر پیر بابا میرے سامنے آئے اور انہوں نے کہا، بیٹا، اس کو معاف کر دو، وہ تم سے معافی مانگ رہی ہے، اس کی یہ سزا بہت ہے کہ اس کا چہرہ سب کے سامنے بے نقاب ہو گیا ہے۔ میں پیر بابا کی بات پر عمل کرنے ہی والا تھا کہ میرے کانوں میں آواز آئی، یہ سب نظر کا دھوکہ ہے، یہ میں نہیں ہوں، تم اپنا عمل جاری رکھو۔ پھر وہ پیر بابا بھی جہاں سے آئے تھے وہیں کہیں گم ہو گئے۔ یہ چلہ پورا ہونے ہی والا تھا۔ صبح ہونے سے پہلے قبرستان ایک شور سے جاگ اٹھا تھا۔ قبروں سے مردے نکلنے لگے، درخت ٹوٹنے لگے، پرندے بے چین ہو کر ہوا میں اڑ رہے تھے۔ کچھ درختوں کو آگ لگ گئی۔ جس قبر پر میں بیٹھا تھا وہ بھی مسلسل تڑپ رہی تھی اور مجھے اپنا عمل کرنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ ثنا بھابھی کے ساتھ چند اور لوگ میری طرف آ رہے تھے، جن میں میرا مرحوم دوست اکبر بھی تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم نے ثنا کو معاف کر دیا ہے، اب تم بھی اس کو معاف کر دو۔ میں نے ان کی ایک نہ سنی تو وہ غصے میں آ گئے اور مجھ پر قبروں سے پتھر اٹھا اٹھا کر مارنے لگے، لیکن کوئی بھی پتھر مجھے نہ لگا، سب قریب جا کر گر جاتے۔ کچھ دیر یہ عمل جاری رہا، پھر سب مردے میرے پاس آنے لگے۔ وہ پرانی قبر بھی مجھے پریشان کر رہی تھی، جس سے کسی بڑھیا کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور عمل جاری رکھا کہ اچانک سب شور ختم ہو گیا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو چڑیل کی بیٹی ثنا بے ہوش پڑی تھی۔ دور سے مجھے انسپکٹر خان آتا ہوا دکھائی دیا۔ اب صبح ہو چکی تھی۔ انسپکٹر خان نے بے ہوش ثنا پر فائر کیے اور اس کو ہمیشہ کی نیند سلا دیا۔ میں حصار سے باہر نکلا۔ ہم نے ثنا کی لاش کو تابوت میں بند کر کے بغیر جنازے اور غسل کے دفن کر دیا، کیونکہ وہ نہ ہی مسلمان تھی اور نہ ہی پوری انسان تھی، وہ تو چڑیل کی بچی تھی۔ مجھے آج بھی اکبر کی یاد آتی ہے۔ اس واقعے کو 10 سال ہو گئے ہیں، لیکن میں آج تک یہ واقعہ نہیں بھول سکا۔